تو یہ میری بات اوپر کچھ ہوا ہے ان کا جن جو ہے وہ آزاد کرنے کی مہم پہ چل رہی تھی. لاہور کے ایک تھے عامل اور انہوں نے اس جن کو آزادی دلوا. جس دن وہ ہوا بشرا بیگم کو مجھے بتایا گیا, یہ کہتے سنا گیا کہ آج میں نہتی ہو گئی. سامنے ہے حافظ قرآن, اس کے سامنے ان کی نہیں چلنا. ان کا علم جو ہے یہ والا جو اگر وہ شکتیاں لے پا رہی ہیں وہ علیمہ باجی پہ تو چل سکتا ہے لیکن حافظ پہ نہیں چل سکتا. السلام علیکم, میرا نام ہے دل حسیب اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا اب آپ نے اینک پہن ہی لی ہے تو پھر میں آپ سے تجزیہ ہی لے لوں گا. ہاں بسم اللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ تجزیہ آپ سے بہتر کوئی نہیں دیتا. نہیں دادا میں اور آڈینس بہت زیادہ پریشان ہے کہ تحریک انصاف میں ایک لڑائی ہے, ایک جنگ ہے علیمہ خان صاحبہ کی اور بشرا بی بی کی, بظاہر سب کو نظر آتی ہے. کیا پھٹا کیا آخر کیا دیکھیے پارٹی لینی ہے کیا چکر؟ دیکھیے اس لڑائی کے نا دو پہلو, ایک پہلو اس کا سیاسی ہے جی, دوسرا روحانی ہے. روحانی, ہاں, اور روحانی پہلو وہ ہے جس کو آج تک کسی نے ان سو مینی ورڈ ڈسکس نہیں کیا. اوکے, اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی بہت مطمئن ہے, جی جیل کے اندر خوش ہیں, جی ریلیکسڈ ہیں, جی, چہرے پہ ان کی ٹینشن نہیں ہوتی, اطمینان ہوتا ہے, کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے اور سم ٹائم سمائل ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اور مطلب کہ وہ جب چلتی ہیں جو 2 گھنٹے کا ان کو موقع ملتا ہے جیل کے بیرک سے باہر جا کے کھلی آب و ہوا کے اندر, تو ان کی چال کے اندر بھی ایک اعتماد اور تمکنت ہوتی ہے. تمکنت میں کہوں گا زیادہ مناسب لفظ, مثبت لفظ بھی ہے اور مناسب لفظ بھی ہے. تو وہ کنیکشن لب گیا کہ کیوں ہوتی ہے. اچھا, یہ بات آپ لکھ لیں, ولاگ کے آخر میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کنیکشن کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے کہ وہ ان کے اندر کنٹینٹمنٹ جو ہے, اطمینان اور خوشی کا وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کی نمائندہ ہیں سیاست, پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس میں, جو بشرا بی بی چاہتی ہیں وہ آگے کنوے کرتی ہیں. جی, ٹھیک ہے, کے پی کے حکومت کے اندر بھی ان کی طرف سے آئی ہوئی بات کو بشرا بی بی کی بات سمجھا جاتا ہے. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے, بات موجود ہے اور یہ بظاہر سیاست ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن روحانی طور پہ بیک اینڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آغاز بہت پہلے ہوا تھا. اوکے, اور وہ یہ ہوا تھا کہ محترمہ نے جو تھا نا, محترمہ نے بشرا بی بی نے نکاح کے وقت خان صاحب سے کچھ جائیدادیں اپنے نام پہ لکھوائی تھیں بطور گارنٹی. اوکے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بنی گالا, لیکن ہمارے ذرائع نے جو محکمہ مال کے ذرائع ہیں ان کا یہ اصرار تھا کہ ٹرانسفر جو ہے وہ زمان پارک کی ہوئی ہے. اوکے, یہ جو رجسٹری ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ زبان والی ٹرانسفر بشرا بی بی کے نام پہ, بشرا بی بی کے نام پہ چلی گئی ہے. اور ہم نے جب خاندانی ذرائع سے پتہ کیا, میرا تو ذریعہ بھی اب اندر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اندر ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں نے پوچھوایا کسی آپ جیسے دوست سے جو ان کا دوست تھا, میں نے کہا کہ زمان پارک بشرا بی بی کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا. اس نے کہا نہیں دادا ایسا کوئی بات نہیں ہے. لیکن محکمہ مال کے ذرائع اس بات پہ مصر تھے کہ یہ ہوا ہے. اوکے, اور پھر جناب وہ پورا ریکنسٹرکٹ ہوا. اچھا, ملک ریاض صاحب نے رشوت کے اندر اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے دیا نا زمان پارک کو سارے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ اس نام پہ ہوا کہ سیکیورٹی پرپز کے لیے کر رہے ہیں, والز اس کی بم پروف بنائی گئیں, ٹھیک ہے, ریڈیشن پروف بنائی گئیں, یہ سارا کچھ کر کے اس کے نام سیکیورٹی کے نام کے اوپر ریکنسٹرکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن ہوا اسی طرح جس طرح محترمہ چاہتی تھی. ٹھیک ہے, وہ جو نچلا کمرہ جس میں سے شمشان گھاٹ کی راکھ ملی تھی, جی, جب خان صاحب کو پکڑا گیا تھا, بتایا تھا, ہڈیاں ملی تھی, جی, اور نوٹوں کے ڈھیر ملے تھے, جی, وہ بھی سارا کچھ ڈیزائن جو ہے نا محترمہ کی آرکیٹیکٹ ان کا تھا. ہاں, آئیڈیا انہیں کا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے یہاں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا گیا. ٹھیک ہے, جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو
مجھے ذرائع نے یہ بتایا کہ علیمہ باجی اور دوسری باجیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس طرح سے یہ لکھوانے پہ آ گئی ہے تو یہ تو ہمارے والدین کی جائیداد ہے نا، تو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. اگر اس نے لینا تھا تو وہ کیا نام ہے جی اس کا، اسلام آباد والا بنی گالا لیتی. ٹھیک ہے. اس ہماری باجا بزرگوں کی لے گئی جی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے چیک میٹ دیا علیمہ خان صاحبہ نے. میرے خیال تمام ہمشیرگان تھی لیکن فرنٹ سے علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی تھی. چیک میٹ انہوں نے کیا دیا کہ انہوں نے اس چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. نہیں کر پائیں. اچھا. اور گرپ بڑھتی گئی محترمہ کی معاملات کے اوپر. اوکے. ہمشیرائیں جو ہیں وہ جو کچھ کرتی وہ ناکام ہو جاتا، اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو کچھ کرتی وہ کامیاب ہو جاتا. اوکے. تو انہوں نے پھر اس کا کوئی کسی بڑے بزرگ سے، روحانی شخصیت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے قید کے اندر ایک جن ہے، یا ان کی مت اس کے اندر بشرا بی بی کے پاس جن ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو موکلین تو کئی ہوتے ہیں جی. لیکن جن ہونا اس کا آپ اندازہ یوں کر لیں کہ یہ ایک خاص لیول ہوتا ہے جو آپ بلیک میجک ورلڈ کے اندر اچیو کرتے ہیں. اوکے. مطلب جیسے مطلب ہماری تصوف کے اندر صوفی نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے نا، صوفی نہیں ہوتا. جی 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 بالکل بالکل میں سمجھ گیا. اس طرح یہ والا بھی ایک لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ ایک سرٹن گریجویشن کر لیتے ہیں. اچھا. جب آپ جن کو پکڑتے ہیں. ہمارے ایک کلاس فیلو ہوتے تھے 86 میں جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تو وہ اس وقت جن کو متی بنانے کی خبت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے. اوکے. انہوں نے سر کئی راتیں جو تھیں راوی کے بہتے پانی میں، اس وقت راوی میں اتنا سیوریج نہیں ڈلتا تھا. اوکے. راوی کے بہتے پانی میں سردیوں کی سیاہ راتوں میں کھڑے ہو کر ایک ایک ٹانگ کے اوپر کئی پہر عمل کیے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ پاگل بھی ہو گئے تھے چین قابو کرنے کے لیے. ہاں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جب بیک لیش کرتا ہے نا تو آپ کی پھر اگر آپ ناکام ہو جائے نا پھر آپ کو اڑاتا بہت خوفناک طریقے سے. بلیک میجک کا یہی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دادا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے غلیظ ترین کام کرنا پڑتے ہیں، میں جن کا ذکر نہیں کر رہا. جن میں سے ایک غلیظ کام جو ہے وہ عدت کے اندر شادی بھی ہے. آپ کو انسانی اور مذہبی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر جو ایتھیکل باتیں کہی گئی ہیں، ڈوز کہے گئے ہیں، ان ڈوز کی وائلیشن کرنا پڑتی ہے. سٹیگرنٹ وائلیشن، ایسی وائلیشن جو دنیا دیکھے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ بلیک میجک کی پاور جو ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو گریب کرنے کے لیے، کالے جادو کی قوتوں پہ عبور حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا انکشاف نہیں ہے. آپ کسی بھی اس متعلقہ بندے کے اس سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے پاس اس شعبے کا بہت بڑا ماہر ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کہا ہوا. ہاں جی، آپ نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے نا. وعدہ کیا. اور آپ جس دن کہیں گے ہم انہیں لاہور بلائیں گے. ضرور دادا. اور ہم ان کے ساتھ ایک لمبی نشست کریں گے. بالکل دادا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ولاگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سید بادشاہ ہائے تو بغیر کسی لالچ کے، لیکن انہوں نے اس شعبے کے اوپر کافی عبور حاصل کیا. اوکے. ٹھیک ہے. تو میری بہت ساری ان پٹ ان کی طرف سے بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جناب محترمہ نے پھر لاہور کے کم از کم 3 بڑی شخصیات سے رابطہ کیا. علیمہ خانم صاحبہ. علیمہ خانم صاحبہ نے انڈیا میں بھی رابطہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ادھر بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. جب یہ والے عوامل کر رہی تھیں تو خاکسار کا جو ان کے بارے میں مقولہ ہے جی کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. جی. تو پھر انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے اندر بھارت سے 3 جادوگر لا کے بٹھائے گئے ہیں جو دن رات عملیات کرتے رہتے. میں نے کہا ٹائم فریم جوڑ دو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت بیسیکلی بشرا بی بی کو یہ
ہائی لائٹ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت ان کا جن جو ہے وہ آزاد کرنے کی مہم پہ چل رہی تھی. علیمہ باجی ان کا جن آزاد کروانا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پاورز ختم. وہ جو کہتے تھے نا جن موکلین کہتے تھے نا ہم چھین کے لیں گے آزادی, تو وہ جن کو بھی آزادی دلوانی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ جی پھر لاہور کے ایک تھے عامل, ٹھیک ہے, جو مؤثر ثابت ہوئے علیمہ خان صاحبہ کے لیے. ہاں, اور انہوں نے اس جن کو آزادی دلوا دی. تو بشرا بی بی جن جس دن وہ ہوا تو محترمہ بشرا بیگم کو مجھے بتایا گیا, یہ کہتے سنا گیا کہ آج میں نہتی ہو گئی. یہ زیادہ چلا تھا, یہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. آج میں نہتی ہو گئی, آج جو ہے وہ مطلب کہ میں کمزور ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد بشرا بی بی کا کوئی کام چلا نہیں ہے, ڈاؤن فال آ گیا, ڈاؤن فال آتا گیا. یعنی اگر آپ دیکھیے تو جو وہ 28 نومبر تھا نا جب یہ اسلام آباد آئی تھی دھرنا لے کے, جی ٹھیک ہے نا, گنڈا پور کے ساتھ. جی, اس دن اگر پراپرلی کھیل جاتے تو پی ٹی آئی بہت کچھ منوا سکتی, بہت کچھ گین کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, اور دوسری پارٹی دینے کو تیار تھی. اور وہ آخری دفعہ رش پڑا تھا پی ٹی آئی کا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اس دن جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس میں بھی پورا اتر جاتے. انہوں نے راستے میں ایک کہا تھا اس جگہ پہ ہم ٹھہریں گے, اگر وہاں پہ بھی ٹھہر جاتے تو یہ بہت کچھ اچیو کر لینا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو محترمہ نے کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے ڈی چوک جانا. جی, وہیں سے کام خراب ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے وعدہ کیا ہے, آپ وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو اب ہم بھی کسی اخلاقیات کے پابند نہیں آئے آپ کی ایسی تیسی. ٹھیک ہے. وہ آخری دفعہ رش پڑا تھا. جی, ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوا ہے, اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ جو روحانی قوت تھی وہ چلی گئی, ابھی وہ ان سے رخصت ہوئی, اور اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ جو فیصلہ لیتی ہیں الٹا پڑ جاتا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کالے جادو میں گھس جاتے ہیں تو پھر ابلیس کی لعنت تو آپ کے اوپر ہو سکتی ہے, رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. رب کی برکتیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا. بے شک. وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے میرے باغی کا انتخاب کر لیا ابلیس کا, جاؤ اس کے ساتھ اس سے مدد مانگو. نقل کفر نباشر نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو ابلیس کی پوجا بھی کرتے ہیں نا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اور جس طرح کا ایک نیا مذہب خان صاحب نے کھڑا کیا ہے, جی, میں اسے نیا مذہب کہتا ہوں, میں اسے کلٹ نہیں کہتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح کا نیا مذہب موصوف نے کھڑا کیا ہے, اس کے اندر اگر آپ کالا جادو یا روحانیت کے نام کے اوپر یہ چیز نہیں ڈالتے, چل ہی نہیں سکتا پائے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی اس وقت. اب آپ آ جائیے جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ سنبھال کے رکھیں, میں آخر میں جی 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 آپ نے کہا تھا وائی بشرا بی بی از ہیپی ناؤ اے ڈیز. آج کل خوش ہیں, ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ خوش ہیں, حالانکہ انہیں 17 سال کی سزا ہوئی ہے, لیکن کنٹینٹمنٹ ہے ان کے چہرے کے اوپر, اطمینان ہے. یہ بات ہم نے بتائی ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی اور باقی پلیٹ فارمز کے اوپر بھی. وہ رومانوی قسم کی ناول جو ہیں, نمیرہ احمد کے کیا نام ہے ان کا, یا بشرا کنول, یا میرا مطلب سلمہ کنول وغیرہ کے, رضیہ بٹ وغیرہ کے منگوائے ہیں انہوں نے 300 کی تعداد کے اندر, اور پڑھ رہی ہیں ان کو. اچھا. تو میں نے وجہ ڈھونڈنے کے لیے نا بہت کوشش کی, مجھے اتنی اطلاع مل گئی دادا اے کام آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ کریں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور محترمہ مطمئن بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے. ہلکی ہلکی سمائل بھی رہتی ہے ان کے چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو قوتیں چھن گئی تھیں ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے انہیں جس یکسوئی کے ساتھ وہ عمل کرنے تھے نا, جی, ان عوامل کے لیے ان کو جیل میں ٹائم میسر آیا. اوکے. اور وہ کامیابی کے یا کامیاب ہو چکی ہیں یا کامیابی کے قریب پہنچ چکی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ نیگوسیشن یا سرنڈر کی طرف نہیں آ رہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب ہماری باری آنے والی ہے, آپ نہ کریں, ہمارے کنٹرول میں آنے والے ہیں. مزہ آیا. یہ بڑی خوفناک بات. میں نے 4-5 ولاگ پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے رومانوی کتابیں منگوائی ہیں, ناول منگوائے ہیں, مطمئن ہیں, خوش ہیں.
تو پارٹی نے بتایا کہ وہ جو انہوں نے عمل کیے تھے نا جی، کیونکہ ان سے ملاقات میں کوئی بریک نہیں آئی ابھی تک. جی، ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کو ہر ملاقات پہ ٹیوزڈے کے روز منگل کے روز ہوتی ہے جی، منگل یا منگل کو ہوتی ہے جمعرات کو ہوتی ہے اس پہ ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد آیا ہوتا ہے مانیکا والی فیملی کا. جی، جی، اور خاموشی سے آتے ہیں مل کے چلے جاتے یا ہیں. بیٹے آتے ہیں یا بیٹیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. کھپ ڈالنے کے لیے انہوں نے بہن دبئی میں بٹھائی ہوئی ہے. جی، جی، ہاں جی. وہ الٹی سیدھی کہانیاں سناتی رہتی ہیں اور مطلب وہ ملتے رہتے ہیں. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی بات کی ریلیونسی ایسے بن رہی ہے کہ جیسے ہی علیمہ خان صاحبہ کا گراف اوپر گیا بشرا بی بی کا نیچے آیا، کیونکہ اب علیمہ خان کا گراف اوپر جا ہی نہیں سکتا تھا جی محترمہ کے ہوتے ہوئے ان پاورز کے بغیر. اور اب سڈنلی جب بشرا بی بی اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں تو باجی علیمہ ایک دم منظر سے غائب ہوتی جا رہی ہیں. خان صاحب نے ان کو پیچھے کر دیا کہ شی از نو مور اے اسپوکس پرسن. ٹھیک ہے جی، اور ان کی ملاقات بھی بند ہو گئی. اب عظمیٰ باجی جاتی ہیں اندر جی، ہاں جی، ملاقات کے لیے. علیمہ خان صاحبہ کا اوپر ڈاؤن فال آ گیا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو بیک اینڈ کے اوپر جو شوکت خانم اور اس کے فنڈز کو جو سنبھالا ہوا ہے ریلیونٹ تو وہ ہیں اور امپورٹنٹ بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ریلیونٹ رہیں گی وہ فائنانس کے حوالے سے بھی پالیٹکس کے حوالے سے. آخری سوال میرا، آپ نے اتنی ریسرچ آپ کی، کیا تجزیہ آپ کا اس کے اوپر کہ اگر بشرا بی بی کے پاس واقعی شکتیاں آ گئیں، اگر وہ جو تھیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے شادی کر لو وزیر اعظم بن جاؤ گے، تو خان صاحب کا ٹائم آئے گا؟ کیا حافظ قرآن ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، خان صاحب نا پنگا غلط جگہ پہ لے بیٹھے. ٹھیک ہے نا. ابلیس کا کلام یا اس کا علم یا اس کا جادو جتنا مرضی ٹاپ پہ چلا جائے، جہاں پہ نوری علم آ جاتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے جادو جو ہیں اس کو اسی پاک کلام کے ذریعے انڈو کروا کر ہمیں اس دنیا میں بتایا تھا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو چاروں کل ہیں خاص طور پہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں ان کا تو اگر آپ تفسیر پڑھیں تو ساری پس منظر ہی یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت بتا دیا تھا کہ اس کا توڑ یہ ہے. یہاں پہ تو آ جاتا ہے نوری علم، وہاں پہ یہ فشوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سوال کیا کیا تھا آپ نے کہ خان صاحب ہاں آئیں گے. اب سامنے ہے حافظ قرآن، اس کے سامنے ان کی نہیں چلنی. ان کا علم جو ہے یہ والا جو اگر وہ شکتیاں لے پا رہی ہیں وہ علیمہ باجی پہ تو چل سکتا ہے، عظمیٰ باجی پہ تو چل سکتا ہے، نورین باجی پہ تو چل سکتا ہے جس کے دل میں قرآن ہے، لیکن حافظ پہ نہیں چل سکتا، حافظ صاحب پہ نہیں چل سکتا. یہ میری بات اوپر کچھ ہوا ہے.